فلسفہ، حکمت، دانش کی تاریخ کا ایک بہت بڑا آدمی سقراط ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی سچی اور جھوٹی کہانیاں مشہور ہیں۔ انہی میں سے ایک کہانی جو انٹرنیٹ پہ بڑی معروف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سقراط کی بیوی اس سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور سقراط جواب میں اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ ایک حرف شکایت بھی کبھی اس نے زبان پر نہیں لایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سقراط کی بیوی حسب معمول اس پر چیخی اور چلائی، اسے برا بھلا کہا۔ سقراط گھر سے باہر نکل کر گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ نے یہ کیا کہ پانی سے بھری ہوئی بالٹی اٹھائی اور لا کر سقراط کے سر پر انڈیل دی۔ سقراط نے کہا، گرج کے بعد بارش تو ہوتی ہے، آفٹر تھنڈر کمز رین۔ یہ واقعہ بہت پرانے زمانے سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا پرانا نہیں ہے جتنا کہ سقراط پرانا ہے۔ سقراط کی تاریخ پیدائش 469 BC اور تاریخ وفات 399 BC ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والا پہلا شخص ڈایوجینیس لیریشیس سقراط کے کوئی 600 سال کے بعد پیدا ہوا۔ سقراط کی وفات کے 600 سال کے بعد پیدا ہوا۔ سقراط کے شروع کے لکھنے والے لوگ جنہوں نے سقراط کو دیکھا بھی تھا، اس سے باتیں کی تھیں اور پھر اس کی وفات کے بعد اس کے حالات زندگی قلم بند کیے تھے، انہوں نے اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس لیے یہ ایک خیال آرائی ہے ڈایوجینیس لیریشیس کی، لیکن اس خیال آرائی کی بنیاد میں ایک واقعہ ہے جو سقراط کے بہت پہلے کے سوانح نگار زینوفن نے لکھا ہے۔ سقراط کے دو بڑے سوانح نگار ہیں، ایک زینوفن جو گریک جرنل تھا اور اسے سقراط سے اس لیے دلچسپی تھی کہ اس نے کہا کہ میری قوم کا ایک بہت ہی بہادر اور بڑا ذہین آدمی جس نے ہنسی خوشی موت کو گلے لگا لیا، اس کے حالات زندگی اس نے لکھے۔ اور دوسرا سقراط کا شاگرد افلاطون ہے۔ ان دونوں نے سقراط کے حالات زندگی لکھے۔ تو ڈایوجینیس لیریشیس کی اس کہانی کی بنیاد زینوفن کی تحریروں میں ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ زینوفن نے سقراط کے ایک نہایت ہی خاص اور معتبر شاگرد اینٹیستھینس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اینٹیستھینس نے یہ کہا کہ سقراط سے یہ کہا، اینٹیستھینس نے سقراط سے یہ کہا کہ استاد محترم، آپ کی بیگم تو بڑی تیز ہے، آپ کا اس سے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس سوال میں کچھ مزاح کا پہلو ہے اور سقراط نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں برخوردار، اگر تم بڑا ماہر گھوڑ سوار بننا چاہو تو تم چاہو گے کہ بہت ہی سرکش اور جو اڑیل گھوڑا ہے اس پہ سواری کرو، اگر اس کو رام کر لو تو پھر ہر گھوڑے پہ سواری کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے اگر میں زینتھپی سقراط کی بیوی کا نام ہے، اسی طرح سے اگر میں زینتھپی کو رام کر لوں تو دنیا میں کوئی غصیلا ناراض شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو میں اپنے ڈھب پر نہ لا سکوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ زینوفن نے لکھا۔ اس کو بنیاد بنا کر ڈایوجینیس لیریٹیس نے یہ کہانی بیان کی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈایوجینیس لیریٹیس کے زمانے سے یا اس سے پہلے سے ہی یہ خیال آرائی کسی نے کی ہو اور اس تک یہ بات پہنچی اور اس نے اس کو لکھ دیا ہو۔ آپ جانتے ہیں فلسفی اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں اور اس کے بعد اسے بیوی ایک تیز ترار لڑاکا مل جائے تو دونوں کا ملاپ ایک مزاح کو جنم دے دیتا ہے۔ یہ خیال آرائی اسی مزاح کی آئینہ دار ہے کہ ایک اپنے خیالوں میں گم رہنے والا فلسفی جو کائنات کے معاملات کو سلجھاتا رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی شادی ایک ایسی عورت کے ساتھ ہو گئی ہے
جو تیز ترار ہے، جس سے اس کی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے اور وہ اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے. تو فلسفی اور تیز ترار لڑکا عورت کا ملاپ، یہ اس خیال آرائی کی بنیاد ہے جو ایک مزاح کی صورت میں بیان کی گئی اور ابھی تک چلی آ رہی. اچھا، جیسے میں نے عرض کیا، سقراط کے بارے میں اس کہانی کی بنیاد زینوفن کی تحریر کا وہ اقتباس ہے جس میں زینوفن یہ کہتا ہے کہ سقراط کا خاص الخاص شاگرد اینٹسٹینس سقراط سے کہتا ہے کہ آپ کی بیوی تو بڑی تیز ہے، آپ کا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ کہانی گھڑی گئی، لیکن ہے یہ کہانی ہی، یہ خیال آرائی ہے. تاہم میں 3 مختصر باتیں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے اور بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ خیال آرائی ڈائیوجینس لیریشیس کے زمانے میں ایک مزاحیہ انداز سے معروف تھی، لیکن جب یہ ہم تک پہنچی تو پہنچتے پہنچتے اس میں کچھ ہمارا رنگ بھی شامل ہو گیا. ہمارا رنگ کیا ہے؟ ہمارا رنگ یہ ہے کہ ہیرو ایک بلند اخلاقی مرتبے پر فائز ہے اور ولن کو اپنے برے کام کا کوئی نہ کوئی انجام بھگتنا پڑتا ہے. سقراط اپنی بیوی کی تلخ باتوں کو برداشت کرتا ہے. وہ اس سے لڑتی جھگڑتی ہے، وہ جواب میں کچھ نہیں کہتا. تو وہ صبر کا ایک پہاڑ ہے جو اپنی بیوی کی تلخ باتوں کو برداشت کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے. اور ولن اس کہانی میں سقراط کی بیوی ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ سقراط کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اس کے اوپر پانی بھی انڈیل دیا، سقراط نے اس کے جواب میں اس کو کچھ برا بلا نہیں کہا بلکہ بات کو مزاحیہ انداز میں ٹال دیا. تو انہوں نے کہا کہ بیوی شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اس نے توبہ کی اور اس نے سقراط سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی وہ سقراط کو تنگ نہیں کرے گی. ایک صاحب تو اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے لکھا ہے، اور میں نے اس کی یوٹیوب ویڈیو بھی دیکھا ہے لکھا ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ سقراط کی بیوی کو اس قدر صدمہ ہوا، اتنی پشیمانی ہوئی کہ ایک دم اس کے سینے میں بہت درد اٹھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وہیں مر گئی. تو یہ کہانی میں خیال آرائی ہوتے ہوتے ہمارے دور تک کہانی نے اس طرح کا ٹنگ لے لیا. اسی سلسلے میں دوسری بات سقراط کی خانگی زندگی سے متعلق ہے. چونکہ بات سقراط کی بیوی اور بیوی کے ساتھ تعلقات کی ہو رہی ہے، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی باتیں جو حقیقی سقراط کی عائلی زندگی سے متعلق ہیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. اور ان کے ماخذ بڑے مستند ہیں. وہ اس لیے کہ سقراط کے لکھنے والے زینوفن، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے زمانے کا ہی ہے، اور دوسرا افلاطون وہ 18-20 سال کا تھا جب سقراط کی وفات ہوئی، تو اس نے بھی سقراط کے حالات لکھے ہیں. افلاطون نے ایک جگہ پہ زینتھپی کا ذکر کیا ہے. یہ موقع وہ ہے جب سقراط جیل میں تھا، اس کو سزائے موت ہو چکی تھی، آخری دن تھا. سقراط کے شاگرد اس کو ملنے کے لیے جیل میں آتے ہیں. افلاطون کہتا ہے کہ جب سقراط کے شاگرد جیل کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ زینتھپی، اب ذرا جملہ سنیے افلاطون کا، وہ بیان کرتے ہوئے اپنے دوست کو کہتا ہے، زینتھپی تم اسے تو جانتے ہی ہو نا، یعنی وہ کتنی جذباتی عورت ہے، مراد یہ ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کیسی عورت ہے، تم اسے تو جانتے ہی ہو نا. وہ اپنے شوہر کے پاس، سقراط کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ. تم اسے تو جانتے ہی ہو کا مطلب یہ ہے کہ زینتھپی تو پہلے ہی تھوڑے دل کی عورت تھی، جذباتی عورت تھی، مشکلات میں گھبرا جاتی تھی. جب آخری دن شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تو ظاہر ہے غم سے نڈھال تھی، رو رہی تھی. تو اس موقع پر افلاطون لکھتا ہے کہ جب زینتھپی نے سقراط کے شاگردوں کو آتے ہوئے دیکھا
تو بڑے غم انگیز انداز میں بولی کہ ہائے سقراط، آج تمہارے شاگرد تم سے اور تم ان سے آخری بار بات کرو گے۔ جب یہ کہا تو رونے لگ گئی۔ تو سقراط نے اپنے دوست کرائٹو کی طرف دیکھا اور اس کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، کسی ملازم کو کہو کہ اس کو گھر چھوڑے۔ یہ ہے زینتھپی کی شخصیت کا وہ رخ جو افلاطون نے بیان کیا ہے۔ زینتھپی اپنے شوہر کی وفات کے وقت جب اس کو سزائے موت ہونی تھی، اس سے ملنے کے لیے آئی، اس کے پاس بیٹھی تھی، رو رہی تھی غم انگیز انداز میں، اور پھر روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ اب اسی بارے میں سقراط کی خانگی زندگی کے بارے میں میں یہ بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ سقراط کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا انتقال بہت شروع میں ہو گیا تھا۔ ایک زمانے میں یونان میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، اور اس میں اس کی پہلی بیوی جس کا نام میریٹو تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ دوسری بیوی جس کا نام زینتھپی ہے، یہ سقراط کی زندگی میں بعد میں آئی۔ سقراط 40 سال سے زیادہ عمر کا تھا، یہ شاید 20-25 سال کی ہوگی، اور ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے سقراط کے 3 بیٹے ہیں۔ سقراط نے پہلے بیٹے کا نام، اس کا نام لیمپروکلیس ہے۔ سقراط نے پہلے بیٹے کا نام اپنے سسر کے نام پہ رکھا ہے۔ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ خاندان میں کسی بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے، نانا ہے یا دادا ہے، تو اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو سقراط نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لیمپروکلیس اپنے سسر کے نام پہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اور اپنے سسرال سے اس کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام سوفرونیکس ہے۔ سوفرونیکس سقراط کے والد کا نام، تو دوسرے بیٹے کا نام اس نے اپنے والد کے نام پہ رکھا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سقراط اپنی معاشرتی اور خاندانی تعلقات کو نبھانے والا شخص تھا، اپنے رشتہ داروں کی عزت کرنے والا شخص تھا، بیوی کی دلداری مقصود تھی، تبھی تو بڑے بیٹے کا نام بیوی کے والد کے نام پہ رکھا۔ تاہم یہ بات بھی ہے کہ سقراط کی بیوی زینتھپی ایک امیر خاندان سے تھی۔ جس زمانے میں اس کی سقراط سے شادی ہوئی ہوگی، اس زمانے میں سقراط ایک نامور اہل علم کے طور پر معروف ہو رہا تھا، ایک برائٹ فیوچر تھا، لیکن بعد میں اپنی دعوتی سرگرمیوں کی وجہ سے اس نے اپنی تعلیم کی فیس لینا بند کر دی، جبکہ اس کے مقابلے میں کہیں کم قابلیت رکھنے والے لوگ اپنی تعلیم کی فیس لیتے تھے، نوجوانوں کو سکھانے کا معاوضہ لیتے تھے، اور بہت امیر اور خوشحال تھے۔ تو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت جو یہ جانتی ہو کہ شوہر کے اندر کیپیبلٹی ہے، پھر بھی اس نے اپنے اوپر ایک خود اختیار کردہ غربت مسلط کر رکھی ہے، تو اس لیے حرف شکایت زبان پہ لانا کوئی ناممکن بات نہیں بلکہ اہم ممکن ہے۔ تو یہ ہے سقراط کی خانگی زندگی کا کچھ احوال کہ ایک ینگ محبت کرنے والی بیوی جو سقراط کے ساتھ آخری دن تک جو سقراط کے ساتھ آخری دم تک رہی، اب بھی ایک دلداری اور محبت کرنے والے شوہر تھے۔ اب اس سلسلے میں ایک آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سقراط کی زندگی سے، حقیقی سقراط کی زندگی سے بہت دیر سے دلچسپی رہی ہے۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے میں نے سقراط پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اس زمانے میں یہ اردو میں سقراط پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب تھی۔ اس میں حقیقی سقراط کی زندگی کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بعد میں نے اس کو ریوائز کیا ہے، اور اس کے ریوائز ایڈیشن ابھی بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ اور اگر کسی کو حقیقی سقراط جو محض انسائکلوپیڈیا اور فلسفے کی تاریخ کی کتابوں کی زینت نہیں بلکہ جیتا جاگتا انسان ہے، اگر کسی کو اس سے دلچسپی ہو تو ضرور میری اس کتاب کا مطالعہ کریں۔
یہ ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر آپ کو سقراط سے متعلق یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک کریں. میں سقراط کے بارے میں اور ویڈیو بھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچیں گے. شکریہ بہت بہت.